ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیا چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے آپ نے؟ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسہ نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے، اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان تمہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا، پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، رفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو میں نہ کھوسہ کو کیا گیا، تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا، میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ تھا. دوسرا، میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے چیف جسٹس کو، ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. درخواست گزار کے طور پہ تو نہیں تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی ذاتی ملکیت کا اچھا آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا، ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز. 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے. ضرورت ہی نہیں ہے. کھوسہ صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا. عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی. اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ. آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے. آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ دیکھیں، ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا. محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. درویش آربی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائڈ. سن لو نا، سن لو، ساری سن لو. فل بینچ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، جواب تو دینا دو یار. وہ بتا دیں کہ ان لوگوں کی باتیں کیا آپ کریں گے، وہ آپ دیکھ کریں گے کہ فل بینچ بنے پھر ہمارے بچے یہاں ہوں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. جو چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان دیا آپ کا ہو گیا سوال. چیف جسٹس نے آپ کے حق میں بیان دیا ہے، اس کو آپ فیصلہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات. آج ہماری جو نالش تھی، ملٹری کورٹس سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی، اور آج ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے جو پٹیشن تھی اس کے صدر جناب بیرسٹر عابد زبیری صاحب نے جو ہے آج کا دن بحث کی اور اپنے دلائل اور استدلال بیان کر کے آج انہوں نے مکمل کر لیے. ان کا موقف بھی ہماری ہم نوائی میں ہی تھا کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے
وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ، ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت بھی نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارہ میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. سو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. تو فل کورٹ ہم نے خود استدعا کی تھی فل کورٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا, جس کی بات میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5-3-2-3-5 یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے. ہم نے انتہائی اس میں ایک مسرت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر تھے, آفریدی صاحب تھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, یہ سارے جو ہے آگے اس سے جو ہے ایک خوبصورت بینچ بن گیا اور بینچ سے جو ہے وہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کی ذاتی تو نہیں تھی, نہ اعتزاز احسن کا کوئی ذاتی نالج تھی, نہ میری کوئی ہے. ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت. اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے, کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, نہ
مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک نہیں دیکھ سکتی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ٹرائل کیا گیا ہے۔ فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں۔ تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی، یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے۔ اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے۔